یہ ہے قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کے تیسرے مرحلے کا پہلا سیشن۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مرحلہ نمبر 1 اور 2 مکمل کر لیے ہیں، یعنی قرآنی مد اور نون ساکنہ، جو کہ سب سے عام اور بعض لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مشکل تجوید کے قواعد ہیں۔ اور اب وقت ہے مرحلہ نمبر 3 کا، یعنی میم ساکنہ، جو پچھلے دونوں سے کافی مختصر ہوگا۔ اور اگر آپ نے دوسرا مرحلہ اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو میم ساکنہ اور بھی آسان ہوگا انشاءاللہ۔ میم ساکنہ کا پہلا سبق ہے اظہار، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میم ساکنہ کیا ہے اور یہ قرآن کریم میں کس طرح نظر آتی ہے؟ تو میم ساکنہ وہ میم ہے جس پر سکون ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی 2 شکلیں ہیں، ایک سکون کی علامت کے ساتھ اور ایک بالکل بغیر کسی علامت کے۔ اور جب آپ میم ساکنہ دیکھتے ہیں تو 3 میں سے ایک چیز پیش آتی ہے، اظہار، ادغام یا اخفاء، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ان اصطلاحات سے مانوس ہوں گے۔ آج ہم پہلا قاعدہ پڑھیں گے، اظہار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، اور میم ساکنہ کے اظہار کا مطلب ہے کہ آپ میم ساکنہ کو ظاہر کریں گے، اور میم ساکنہ کو ظاہر کرنے کا مطلب ہے کہ میم کی آواز کو صحیح اور مکمل طور پر ادا کرنا، اپنے ہونٹوں کو ہلکے سے ایک دوسرے پر دبا کر یا کوئی خاص حرکت کیے بغیر، مثلا ما۔ اور آپ میم ساکنہ کا اظہار تب کرتے ہیں جب اس کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے سوائے با اور میم کے۔ یہ قاعدہ بالکل آسان ہے، اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ میم کے اظہار کے وقت ہمیشہ میم پر سکون کی علامت ہوگی، بالکل اسی طرح جیسے نون ساکنہ کے اظہار میں ہوتا ہے۔ تو آپ سارے حروف تہجی کے ساتھ میم کا اظہار کریں گے سوائے 2 حروف کے، اور وہ ہیں با اور میم، جنہیں انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھا جائے گا۔ اور میم کے اظہار کی آواز کیسی ہوتی ہے، ان مثالوں کو دیکھیے۔ صراط الذین انعمت علیہم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یعنی ہونٹوں کو نرمی سے ایک دوسرے پر دبانا، اس سے ایک صاف اور واضح میم نکلتی ہے۔ لیکن یہاں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کے لیے احتیاط کرنا یا جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب آپ قرآن کریم میں میم ساکنہ کی تلاوت کرتے ہیں، پہلی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ میم کو بلا وجہ کھینچ دینا، جیسے کہ نون میں ایک اصل غنہ ہوتا ہے، اسی طرح میم میں بھی ہے، لیکن کچھ لوگ بلا وجہ میم کو کھینچتے ہیں اور یہ غلط ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، یہ سب غلط ہے۔ آپ کو میم کو بالکل عام انداز میں پڑھنا چاہیے، بغیر کھینچے، صرف میم۔ دوسری غلطی ہے میم کو قلقلہ دینا، اور یہ خاص طور پر تب ہوتا ہے جب آپ ایسے لفظ پر رکیں جس کے آخر میں میم ہو، اور لوگ رکنے کے بعد میم کو قلقلہ دے دیتے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں میم قلقلہ کے حروف میں شامل نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ میم پر رکنے کے بعد ہونٹ بند ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی اضافی آواز نہ ہو، بس اتنا دھیان رکھیں کہ میم صحیح طور پر ادا ہو، اس طرح۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ تیسری احتیاط یہ ہے کہ جب میم کے بعد واو یا فا آئے تو اور زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ یہ دونوں حروف بھی ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور اس موقع پر یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ میم کو مکمل طور پر ادا نہ کریں۔ یہاں میں واضح کر دوں کہ صرف میم کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے، نہ کوئی اضافی چیز کرنی ہے، نہ ہی ضرورت سے زیادہ زور دینا ہے۔
بس اتنا کہ ہونٹوں کی حرکت پوری طرح مکمل ہو، جیسے کہ ان مثالوں میں۔ وهم فيها خالدون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلولا فضل الله عليكم ورحمته۔ تو جب میم ساکنہ کے بعد واو یا فا آ جائے تو صرف اتنا دھیان رکھیں کہ میم کو واضح طور پر ظاہر کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میم ساکنہ دو صورتوں میں آتا ہے، سکون کی علامت کے ساتھ یا بغیر کسی علامت کے، اور اگر سکون کی علامت ہو تو وہ اظہار کی علامت ہے، یعنی آپ ہونٹوں کو نرمی سے دبا کر میم کو ظاہر کریں، اور یہ اظہار آپ ہر حرف کے ساتھ کریں گے سوائے با اور میم کے۔ لیکن یہ خیال رکھیں کہ میم کو بلا وجہ کھینچنا نہیں، اور اگر میم پر رکیں تو قلقلہ نہ کریں۔ نیز جب میم کے بعد واو یا فا آئے تو میم کو پورے طور پر صحیح انداز میں ادا کریں۔ اب وقت ہے اس سبق کی تلاوت کا۔ آج کی تلاوت ہے 16ویں پارے میں سورۃ الکہف سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ اب وقت ہے اس سبق کے چیلنج سوالات کا۔ آج کے سوالات بھی 16ویں پارے سے ہیں۔ پہلا سوال، اس نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ دوسرا سوال، کہہ دو جو بھی گمراہی میں ہے رحمان اسے ڈھیل دے رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ انہیں دیا گیا ہے، چاہے عذاب ہو یا قیامت کی گھڑی، تب وہ جان لیں گے کہ کون بدتر حال میں ہے اور کس کی طاقت کمزور ہے۔ کیا آپ ان تراجم کے مطابق قرآنی آیات تلاش کر پائے؟ نیچے کمنٹس میں بتائیے۔ دیکھنے کا شکریہ، امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی سیشن نمبر 2 میں۔